نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کتاب الایمان پیج نمبر 66۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے لیے میں اس کے والدین اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہماری زندگی میں اس چیز کی مثال غازی علم الدین شہید ہیں۔ غازی علم الدین شہید وہ شخص ہیں جو 4 دسمبر 1908 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایک ملعون راجپال کو قتل کیا۔ ملعون راجپال وہ شخص تھا جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک گستاخانہ کتاب پبلش کی، اور جب غازی علم الدین شہید کو اس چیز کا پتہ چلا اور انہوں نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے ایک گستاخ رسول وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور توفیق مانگی کہ یا اللہ مجھے توفیق دے تاکہ میں اس گستاخ کو قتل کر سکوں۔ انہوں نے اگلے دن صبح اپنی والدہ سے پیسے لیے اور انہوں نے جا کر ایک خنجر خریدا، اور خنجر خریدنے کے بعد وہ سیدھا بک سینٹر پر گئے اور انہوں نے ملعون راجپال اس کو پہلے ہی وار میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے قریبی پولیس اسٹیشن میں جا کے سرنڈر کر دیا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر قائد اعظم محمد علی جناح نے مقدمہ لڑا غازی علم الدین شہید کا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا، غازی علم الدین اگر تم ایک دفعہ کہہ دو کہ یہ قتل میں نے اپنے ہوش و حواس میں نہیں کیا تو تمام تر ثبوتوں کے برعکس میں تمہیں رہا کروا دوں گا۔ تو غازی علم الدین شہید انہوں نے تاریخی جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اگر کوئی کام ہوش و حواس میں کیا ہے تو وہ یہی کام ہے، اور انہیں اس کام کرنے پر فخر ہے، لہٰذا انہوں نے قائد اعظم کو اس چیز سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ غازی علم الدین شہید کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیان کے مطابق آپ کورٹ میں جا کر بیان دے دیں اور کہہ دیں کہ جب آپ نے یہ قتل کیا آپ ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ مگر غازی علم الدین شہید انہوں نے ہمیشہ اس چیز سے انکار کیا اور کہا کہ میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں تھا اور مجھے اس چیز پر فخر ہے۔ تو لوگوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف رخ کیا، کیونکہ علامہ اقبال کی بات غازی علم الدین شہید رد نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے ریکویسٹ کی علامہ اقبال سے جا کے کہ آپ سمجھائیں اور غازی علم الدین شہید کورٹ میں جا کر کہہ دیں کہ انہوں نے یہ قتل اپنے ہوش و حواس میں نہیں کیا۔ علامہ اقبال ان کو ہمیشہ رد کرتے اور کہتے کہ مجھے پتہ ہے کہ غازی علم الدین شہید اس چیز کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے اصرار پر جیل تشریف لے گئے، اور جب علامہ اقبال کو غازی علم الدین شہید نے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ بھی یہی کہنے کے لیے آئے ہیں کہ میں کورٹ میں اپنے بیان سے مکر جاؤں؟ مگر علامہ اقبال نے ان کو پھر بھی کچھ نہیں کہا اور بتایا کہ میں لوگوں کے اصرار کرنے پر آ گیا۔ وقت کے شیخ پیر مہر علی شاہ صاحب، پیر جماعت علی شاہ صاحب اور خواجہ شمس العارفین، جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے نام تھے، لوگوں کو ان سے ملاقات کے لیے وقت لینا پڑتا تھا، مگر پھر بھی کچھ لوگ ان سے ملاقات نہیں کر پاتے تھے۔ یہ تمام نامی گرامی شخصیات خود چل کے غازی علم الدین شہید کے پاس گئیں اور ان کا دیدار کیا۔ کیونکہ یہ سید زادے تھے اس لیے انہوں نے غازی علم الدین شہید انہوں نے ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور کہا کہ آپ اتنی دور سے تشریف لائے ہیں تو آپ مجھے کچھ سنا دیں۔ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب جو کہ وقت کے بہت بڑے قاری اور حافظ تھے، انہوں نے سورہ حضرت یوسف کی تلاوت کی، تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی قید میں تھے اور آپ بھی قید میں ہیں، اس سورہ یوسف کی برکت سے آپ کی رہائی ہو سکے۔ تو جب پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار انہوں نے سورہ یوسف کو پڑھنا شروع کیا تو بیچ میں ان سے ایک زیر زبر کی غلطی ہوئی، جو کہ غازی علم الدین شہید انہوں نے ان کو روکا اور بتایا۔ وہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ غازی علم الدین شہید وہ تو ایک ان پڑھ انسان تھے، اور پیر جماعت علی شاہ صاحب وقت کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے قاری تھے۔ تو انہوں نے پوچھا
کہ آپ کو اس غلطی کا کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے وقت کے اچھے اچھے مدرسوں سے تعلیم حاصل کی ہے، مگر میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے اور میں نے ان سے پڑھا ہے۔ اس وجہ سے آپ کے پڑھے میں غلطی ہو سکتی ہے مگر میرے پڑھے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیل میں تشریف لائے اور غازی علم الدین شہید سے ملاقات کی، تو غازی علم الدین شہید نے فرمایا کہ آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور وجہ پوچھی ان کے آنے کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے بتایا کہ جب بھی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کچہری میں بیٹھتا تھا تو آپ غازی علم الدین شہید کا نام پکارتے اور کہتے علم الدین علم الدین، اور میں نے چاہا کہ میں دیکھوں وہ کون نوجوان ہے جس کا نام انبیاء کرام صحابہ اتنی بڑی مجلس میں جس کا نام لیا جاتا ہے، تو یہ ہیں غازی علم الدین شہید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیل میں تشریف لائے اور غازی علم الدین شہید ان کو اپنے ہمراہ لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں غازی علم الدین شہید کو پیش کیا گیا تب ان کی عمر 21 برس کی تھی اور وہ ان کی عمر بہت کم تھی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غازی علم الدین تمہاری عمر بہت کم ہے، اگر تم چاہو تو تمہیں یہ سزا روک دی جائے گی، جس جج نے یہ فیصلہ دینا ہے وہ تمہارے حق میں فیصلہ دے گا۔ تو غازی علم الدین شہید نے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جلد از جلد پہنچنا چاہتا ہوں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ مجھے سزا ہو لینے دیجیے۔ غازی علم الدین شہید جب انہوں نے یہ بات جیلر کو بتائی تو انہوں نے کہا غازی علم الدین تو لے آئے تم زندگی؟ تو وہ مسکرائے اور کہا جب میں نے گستاخ کو قتل کیا تب تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تھا، اور اب دیکھنے کے بعد تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اس چیز سے مکر جاؤں گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے بعد جب غازی علم الدین شہید کو کمرہ عدالت میں لے جایا گیا، وہاں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور بہت سی بڑی شخصیات موجود تھیں۔ تب جب غازی علم الدین شہید کمرہ عدالت میں داخل ہوئے تو جج نے کہا کہ آپ نے راجپال کو قتل کیا اور آپ نے توہین عدالت کی۔ تب غازی علم الدین شہید انہوں نے تاریخی الفاظ کہے اور کہا کہ آپ سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی تو ہم توہین رسالت کو کس طرح برداشت کر سکتے ہیں؟ اور جج نے فیصلہ سناتے ہوئے سزا کو برقرار رکھا، اور اس کے بعد غازی علم الدین شہید ان کو لاہور کی جیل سے میاں والی کی جیل میں منتقل کر دیا گیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر میاں والی کی جیل میں ان کو منتقل نہ کیا گیا اور لاہور کی جیل میں رکھا گیا تو وہ نظم و ضبط برقرار نہیں رکھ پائیں گے اور لوگوں کا بہت بڑا ہجوم باہر نکل آئے گا، اس لیے انہوں نے میاں والی کی جیل میں رات کی تاریکی میں منتقل کیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ مگر ایک مجذوب میاں والی کا رہنے والا جو زندگی میں نہ تو کبھی بولا تھا اور نہ ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ کبھی اس نے حرکت کی تھی، مگر جب غازی علم الدین شہید کو لاہور سے میاں والی منتقل کیا جا رہا تھا تو اس مجذوب نے سڑکوں پر جھاڑو دینا شروع کر دیا اور اونچی اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا کہ ایک عاشق رسول آ رہا ہے، عاشق رسول آ رہا ہے۔ مگر لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو کبھی بولے نہیں تھے اور نہ آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ کبھی اٹھ کے گئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آج بھی میں بولا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، اور آج میں چلا نہیں ہوں، مجھے چلایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو خبر ہو کہ عاشق رسول آ رہا ہے۔ غازی علم الدین شہید جب جیل میں گئے تو ان کی زندگی میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ جب ان کو سزا دی جانی تھی اس سے قبل انہوں نے فرمایا جو بھی مجھ سے ملنے آئے گا کوئی بھی شخص روتا ہوا نہیں آئے گا، کیونکہ ایک گستاخ کا قتل امت مسلمہ کے لیے اور میرے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ مگر جب ان کی والدہ تشریف لائیں تو وہ رو پڑی۔ انہوں نے ان سے کہا کہ میں نے ایک گستاخ کو قتل کیا ہے، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے فخر کی بات ہے، کیونکہ جب روز محشر وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے لوگوں کو قتل کیا، ان کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے خلاف
اپنی جان دی تو آپ بھی ان کی صف میں کھڑی ہوگی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کریں گی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اون محمد کا ذکر کریں گے تو آپ بھی میرا ذکر کیجیے گا کہ آپ کے بیٹے نے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کر دی تھی۔ جب غازی علم الدین شہید ان کو جیل سے لے جایا جا رہا تھا تو جتنے بھی قیدی سے سب افسردہ تھے، مگر جب یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا گیا تو تمام فضا اور دیواریں جیل کی یا رسول اللہ کے نعرے سے گونج اٹھی۔ علم الدین شہید ان کو جب تختہ دار پر لایا گیا تو جلاد نے ان کے ہاتھ باندھنا چاہے، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر دینے جا رہا ہوں، اس لیے میں یہ قبول کرتا ہوں کہ تمہیں ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان کی شہادت کے بعد جب ان کی شہادت کے بعد ان کو میاں والی قبرستان میں ایک لاوارث کی طرح دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد ملک میں بہت زیادہ تحریکیں چلی، اور اتنی تحریکیں چلی کہ انگریز جو حکومت تھی ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور اس کے بعد علامہ اقبال کی شخصی ضمانت پر انہیں لاہور ان کی جسد خاکی کو لاہور منتقل کیا گیا۔ وہاں ان کا جنازہ ہوا جو تاریخ ساز جنازہ تھا، اور آج تک کی تاریخ میں اس سے بڑا کوئی جنازہ نہیں، جو کہ 5.5 میل طویل تھا، اور تقریباً 6 لاکھ لوگوں نے یہ جنازہ ادا کیا، جو کہ آج تک کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا۔ غازی علم الدین شہید ان کے جنازے میں بہت بڑی شخصیات نے حصہ لیا، پیر مہر علی شاہ، پیر جماعت علی شاہ اور پیر دیدار علی شاہ، اور بہت سے بڑے علماء، علامہ اقبال، انہوں نے پیر مہر علی شاہ صاحب کے جنازے میں شرکت کی، اور ان کے جنازہ پڑھانے کے لیے علامہ اقبال نے پیر دیدار علی شاہ صاحب کو پکڑا اور ان کو آگے کر دیا، اور ان سے ریکویسٹ کی تھا کہ وہ غازی علم الدین شہید کا جنازہ پڑھائیں۔ غازی علم الدین شہید کا جنازہ پیر دیدار علی شاہ صاحب نے ادا کروایا۔ اس کے بعد جب جنازے کو لے کے جایا جا رہا تھا تو بہت بڑے علماء، ان کی خواہش تھی کہ کاش وہ ان کو کندھا دے سکیں۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے قاری تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت قصے پڑھے ہیں، بہت بڑے بادشاہوں کے قصے پڑھے ہیں، بہت بڑے سپہ سالار جو کہ بہت کامیاب تھے ان کے قصے پڑھے ہیں، بہت بڑے علماء، ولی اللہ اور فقراء کے قصے پڑھے ہیں، مگر کبھی بھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ ان کی جگہ پر میں ہوتا۔ مگر آج میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ کاش غازی علم الدین شہید کے جنازے کی جگہ میرا جنازہ نکالا جاتا، کاش غازی علم الدین شہید نے جو کام کیا وہ کام میں نے کیا ہوتا۔ مہر علی شاہ، خواجہ شمس العارفین، پیر جماعت علی شاہ، پیر دیدار علی شاہ اور بہت سے علماء وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی کندھا دینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد جب جنازہ ہوا تو علامہ اقبال دوڑتے ہوئے ان کی قبر کی طرف گئے اور کہا کہ ان کو لحد میں اتاروں۔ جب ان کو غازی علم الدین شہید کو لحد میں اتارا گیا اور علامہ اقبال نے کہا کہ میں نے آپ کا وعدہ جو آپ کے ساتھ کیا تھا وہ پورا کر دیا، اب آپ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کریں تو میرا سلام ان کو پیش کیجیے گا، اور قبر سے باہر نکل آئے۔ مہر علی شاہ، پیر جماعت علی شاہ اور حضرت خواجہ شمس العارفین، پیر دیدار علی شاہ صاحب، ان کا کہنا تھا کہ ہمیں بھی جنازے کو کندھا دینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ علامہ اقبال جنہوں نے جنازہ ادا کیا اور اس کے بعد دوڑتے ہوئے ان کی لحد کی طرف چلے گئے اور کہا کہ میں ان کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتاروں، اور جب ان کو لحد میں اتارا تو ان کی گرہیں کھولی اور کہا کہ غازی علم الدین میں نے تمہارا وعدہ پورا کر دیا، اور اب تم جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرو تو میرا سلام ان کو پیش کرنا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب قبر سے نکلے تو پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے، ترخانہ دا پتر بازی رہ گئے۔ علامہ اقبال کی شاعری کا نچوڑ جواب شکوہ میں ہے، اور جواب شکوہ کا نچوڑ اس شعر میں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.